اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یاتون یوم القیامۃ بحسنات کجبال تہامہ یجعلها اللہ ہباء منثورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمان کہلانے والے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں ایک خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اعمال، ان کی حسنات، ان کی نیکیاں اللہ رب العزت کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے، بلکہ ان کی نیکیاں مردود ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل انفقوا طوعا او کرہا، ان کو کہہ دو کہ جو تم صدقات و خیرات دیتے ہو وہ خوشی سے دو یا نہ خوشی سے. لن یتقبل منکم، یہ تمہارے صدقات ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم بدترین قوم ہو، تم نافرمان قوم ہو، اللہ کی باغی قوم ہو. اس وجہ سے تمہاری نیکیاں، تمہارے صدقات، تمہاری عبادات اللہ رب العزت کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے. یہاں کافروں کی بات نہیں کی. اس آیہ میں اللہ رب العزت نے
کلمہ نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کی ہے، اسلام کا نام لینے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے نفقات ہرگز مقبول نہیں ہیں کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے وضاحت کی، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، ان کے نفقات، ان کے صدقات کیوں مردود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ایک وجہ، پہلا سبب مسلمان کہلانے والوں کے صدقات و خیرات کی عدم قبولیت کا، ان کی نیکیوں کی مردودیت کا پہلا سبب اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام کا نام لینے کے باوجود یہ اللہ کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، گائے بگائے ان سے کفر کا صدور ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کی نیکیاں، ان کی عبادات، ان کی حسنات اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو کفر کرنے والے کا عمل مردود ہے۔ اب کفر کلمہ پڑھنے والا بھی کرتا ہے بعض اوقات، اور کلمہ نہ پڑھنے والا، اس سے تو دن رات کفر کا صدور ہوتا ہے۔ تو کفر کرنے والوں کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ کلمہ نہ پڑھنے والے کون سا کفر کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے کلمہ نہ پڑھنے والوں کے اعمال بھی اللہ نے مردود کیے۔ بڑی بڑی عبادت کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے کلمہ نہ پڑھ کے، اللہ کی توحید کا انکار کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سرے سے انکار کر کے کفر کیا تھا، جس وجہ سے ان کی عبادات مردود ٹھہری تھی۔ ہر سال حج کرنے والے تھے، ڈھیروں صدقات و خیرات کرنے والے تھے، ان کی نیکیاں بھی برباد ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا، جیسا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا تذکرہ تفصیلاً میں نے پچھلے خطبہ میں کیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے باپ کا ایک قضیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا باپ عاص بن وائل، اس نے فوت ہونے سے پہلے ایک وصیت کی تھی۔ وصیت اس کی یہ تھی کہ تم نے میری طرف سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے ہیں۔ 100 اونٹ نیکیاں کرتے تھے کفار مکہ بھی، لیکن ان کی نیکیاں مقبول نہیں تھی۔ تو عاص بن وائل نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ میرے مرنے کے بعد پورے 100 اونٹ تم نے خرید کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آقا میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، اس نے خرید کر 50 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اپنے باپ کی وصیت کو پورا کر دیا، اور اس وصیت سے اپنے باپ کے حق کو ادا کر کے وہ فارغ ہو چکا ہے۔ آقا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ جو اسلام قبول کر چکا ہے وہ مکمل طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوتا ہے۔ آقا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں اپنے حصے کے 50 اونٹ کیا ذبح کر دوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عاص، وَلَوْ أَنَّ أَبَاكَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، اگر تیرا باپ
توحید کا اقرار کر لیتا، خوب نیکیاں وہ کرتا تھا، صلہ رحمیاں بھی کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَبَاكَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، اے عمرو بن عاص، اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کر لیتا پھر تو اپنے باپ کی طرف سے جانوروں کو ذبح کرتا، یا تو اس کی طرف سے کوئی بھی صدقہ کرتا، یا تو اپنے باپ کے روزے رکھتا، نفعہ ذالک، تب یہ چیز اس کو نفع دیتی، تب اس چیز کا اس کو فائدہ ہونا تھا اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، اگر وہ توحید کا اقرار کر لیتا تھا، لیکن تیرے باپ نے توحید کا اقرار نہیں کیا، اس کو تیرے صدقات و خیرات اور تیری نیکیاں، تیری یہ صلہ رحمیاں اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو کیا پتا چلا؟ عمل کی قبولیت کے لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے یا غیر کلمہ گو ہے، اس کے عقیدے میں کفر اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اقرہ بالتوحید کیا ہی نہیں تھا، دائرہ اسلام میں آیا ہی نہیں تھا، اللہ کی توحید کو اس نے مانا ہی نہیں تھا، اس کی نیکیوں نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے ایک دفعہ اپنے ایک عزیز، اپنے ایک رشتہ دار کا ذکر کیا، کہتی اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن جدعان کتنا بڑا سخی تھا، سیدہ عائشہ کا عزیز رشتہ دار تھا، کہا کہ وہ کس قدر نیکوکار تھا، اچھا انسان تھا، یصل الرحم، رشتہ داریاں جوڑتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ خوب مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، خوب صدقات و خیرات کرتا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا وہ غریب اور مفلس تھا اور مزدوریاں کرتا تھا، لوگوں کی بکریاں چار کے شام کو مزدوری ملتی، اس سے اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید کے لاتا تھا۔ اس قدر غربت اور تنگ دستی عبداللہ بن جدان کے گھر میں تھی، لیکن آنن فانن اللہ رب العزت نے اس کو دولت سے مالا مال کر دی، دولت کی چہل پہل ہو گئی، اللہ نے اس کو وافر سرمایہ عطا کر دیا، اس کو خزانہ بحر جنگل میں ملا، بکریاں چارنے جاتا تھا، ایک جگہ اس نے دیکھی کہ زمین نرم دکھائی دے رہی ہے، اس نے کہا یہاں کوئی مسئلہ ہے، اس نے زمین کو کریدا، گڑھا کھودا، اسے ٹنوں کے حساب سے سونا ملا، ٹنوں کے حساب سے، مہینہ تک وہ اس سونے کو اپنے گھر منتقل کرتا رہا، رات کو منتقل کرتا تھا چھپ کے، جب سارا سونا اس نے اپنے گھر میں منتقل کر لیا، مالک کی بکریاں اس نے واپس کر دی، کہا آج کے بعد میں تیری مزدوری نہیں کر سکتا، چھوڑ دی اس نے مزدوری، دولت آ گئی اس کے گھر میں، سونے سے اس کے کمرے بھر چکے، اتنی دولت اس کے پاس آ چکی، اور اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے گلیوں میں، چوکوں میں، بستیوں میں اعلان کر دیا، کوئی غریب، کوئی تنگ دست، کوئی مقروض ہے وہ میرے پاس آئے، میں اس کے قرضے کو ادا کرتا ہوں، کوئی تنگ دست ہے میں اس کے ساتھ معاملت کرتا ہوں، کیونکہ یہ غربت اور یہ تنگ دستی کے دن میں نے دیکھے ہوئے ہیں، آج مجھے اللہ نے دولت دے دی ہے، سرمایہ دے دیا ہے، آؤ آج میں مقروضوں کے قرضے ادا کرتا ہوں۔ لوگ اس کے پاس لینے لگ گئی، لوگوں کے قرضے اتار رہے ہیں، غریبوں کو دے رہا ہے، اور اس نے کھانے کے لیے ایک بہت بڑی دیگ بنوائی، بہت بڑی،
اس دیگ پر چڑھنے کے لیے وہ سیڑھی لگاتا تھا. سیڑھی حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے اور امام نووی علیہ رحمہ نے اپنی شروحات میں اس کا تذکرہ کیا کہ بہت بڑی پیتل کی اس نے دیگ بنائی, اتنی بڑی تھی کہ سیڑھی لگتی تھی, اس میں کھانا بنتا, پھر پورے علاقے کے بستیوں کے غریب آتے برتن لے کر اور ان کو کھانا ڈال کے وہ دیتا. اتنا اس قدر صدقات و خیرات کرتا تھا. سیدہ عائشہ آج اس کا تذکرہ کر رہی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی حسنات اور اس کی عبادات کا تذکرہ کر رہی کہ اللہ کے رسول آپ عبداللہ بن جدعان کو جانتے, کانا یاسل الرحیم, اس نے اپنی دولت کے ذریعے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں قائم کر دی تھی. وَكَانَ يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ, وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. اللہ کے رسول حل نافعہ ذالک, کیا عبداللہ بن جدعان کو یہ صدقات و خیرات, یہ صلہ رحمیاں اس کو کوئی نفع دیں گی, اس کو کوئی فائدہ دیں گی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, فرمایا عائشہ لا, اس تنکے کے برابر بھی اس کے صدقات و خیرات کا, اس کی صلہ رحمی کا, اس کی نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں. کیوں فائدہ نہیں تھا؟ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا, ایک دن بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا اللہم اغفر لی یوم القیامہ, اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے. اس کی زبان پر ایک دن بھی نہیں آیا تھا. کیا مطلب؟ اس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا. جو آخرت کے دن کو نہیں مانتا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں تسلیم کرتا, اس کا ایمان موت و ما بعد الموت پر نہیں ہے, قیامت پر نہیں ہے, اس کے اندر کفر ہے, وہ کفریہ عقیدے پر ہے. آپ نے فرمایا اس کے اندر کفر ہے, اس کی عبادات اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی. انسان کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کرے یا کلمہ نہ پڑھتا ہو, شرک و کفر کے اعمال کرتا ہے, اس کی کسی عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے 18 انبیاء اولو العزم پیغمبر یہ بھی شرک کر بیٹھتے, شرک بھی کفر ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا. اللہ کی ذات میں, ذات کا کیا مطلب ہے؟ 2 الہ بنا دینا یا 3 الہ بنا دینا, جس طرح کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا, یہودیوں کا عقیدہ تھا. انہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے ان کے کفر کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا دیے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے اولو العزم انبیاء شرک کر بیٹھتے, حالانکہ وہ شرک کیسے کر سکتے؟ انبیاء سے شرک کا صدور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ رب العزت کا کوئی برگزیدہ پیغمبر وہ ادنا سا بھی شرک کا مرتکب ہو جائے. ادنا سے شرک کا مرتکب بھی تصور نہیں ہو سکتا اس کا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کو شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے بھیجا تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنی امت کو, اپنی قوم کو, اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو, اپنی برادری کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیں اور لوگوں کو غیر اللہ کے آستانوں سے, وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کروائیں, ان کا باغی بنائیں.
غیر اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر ایک اللہ کے در پر ان کو جھکانے کے لیے انبیاء آئے تھے، بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اونچی اونچی قبروں اور مزاروں کو جن کی عبادت ہوتی تھی ان کو زمین کے برابر کرنے آئے تھے۔ انبیاء شرک کیسے کر سکتے؟ تو اللہ نے یہاں انبیاء کی بات کس لیے کی ہے؟ بَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر کوئی پیغمبر بھی شرک کر بیٹھتا، ان کی عبادات اور ان کی ریاضات، ان کی نیکیاں سب ضائع ہو جاتی، ان کی نبوتیں چھن جاتی، سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ آخر پہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بھی یہ وارننگ دے دی، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نوٹ کریں، ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف، تمام رسولوں کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے، جو وحی ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک کا عمل صادر ہو گیا، آپ شرک کر بیٹھتے، تو آپ کی زندگی کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی، ضائع ہو جانی ہے، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اور گھاٹا پانے والوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ اصول ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کیسی موشگافیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج کیسی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، تقسیمیں کرنے لگ گئے ہیں کہ کوئی کلمہ کو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، کوئی غیر کلمہ کو ہوتا ہے، یہ تقسیمیں کرنے لگ گئے۔ یہ کیا تقسیم ہے؟ مشرک ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا، مشرک ہوتا ہے وہ مکے کا ہو یا انڈیا کا ہو، مشرک ہوتا ہے وہ عراق کا باسی ہو یا مصر اور شام کا رہنے والا ہو۔ اصول ایک ہے، قانون ایک ہے، کلیہ ایک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اصول اور یہ قانون ہے اور یہ کلیہ ہے، جو بھی شرک کرے گا، من کان کائنا، کون بھی ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، جہاں کا بسنے والا ہو، کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، سب کے لیے یہ اصول ہے۔ جس نے شرک کیا اور شرک پر مر گیا، شرک سے توبہ نہ کی، کفر کیا اور کفر پر مر گیا اور اس کفر پر اس نے توبہ نہ کی، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا قضیہ بیان کیا کہ ایک خاتون، آپ نے فرمایا اگر کسی شرک کرنے والے یا شرک کرنے والی کسی مشرکہ عورت کو اللہ رب العزت نے معاف کرنا ہوتا، کسی مشرک کے لیے اللہ رب العزت کے پاس کوئی رحم ہوتا، رحم، کوئی نرمی ہوتی، اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی اس عورت کو ضرورت پر ترس کھاتے ہوئے معاف کر دینا تھا، جس نے اپنے بچے کو لے کر مکان کی چھت پہ چڑھ گئی تھی۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا، وہ اپنے بچے کو لے کر مکان کی چھت پہ چڑھ گئی۔ اس نے کہا یہ پانی چھت پر تو نہیں نہ پہنچ سکتا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔ پانی چڑھتا چڑھتا چھت کو چھونے لگ گئی۔ اس مکان کے ساتھ بالکل متصل جڑا ہوا ایک درخت تھا، وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر اس درخت کی چوٹی پہ چلی گئی، لیکن پانی کی لہریں اور پانی کی موجیں درخت کی چوٹی کو چھونے لگی۔ ایک قریب ایک بہت بڑی اونچی پہاڑی تھی، وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئی، پانی پہاڑی کی چوٹی کو چھونے لگا اور اس خاتون کے گھٹنوں تک پانی پہنچا، ٹخنوں تک پہنچا، اس خاتون کی ناف تک پانی پہنچا، اس کے سینے تک پانی پہنچا۔
اس نے اپنے بچے کو ایسے اوپر اٹھانا شروع کر دیا، شاید کسی طریقے سے یہ میرا دودھ پیتا بچہ تو بچ جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے شرک کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے نہ اس کو بچایا نہ اس کے دودھ پیتے بچوں کو بچایا۔ اگر کسی مشرک پر اللہ ترس کھاتے، نرمی دکھاتے، تو اس مشرکہ خاتون کو اس کے بچے سمیت اللہ نے ضرور بچا لینا تھا۔ کوئی رحم نہیں ہے اللہ کے دل میں، اللہ کے ہاں کسی مشرک کے بارے میں۔ وہ اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، اللہ کی توحید کو للکارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، اور یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ گالی کیا دیتا ہے؟ یہ میری اولاد بناتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اللہ کو گالی دی، یہ کفر کیا جو بھی شرک کرتا ہے۔ جس طرح کے آج بھی اسی انداز سے شرک ہو رہا ہے۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ اور یہاں کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کہا؟ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ کوئی فرق نہیں۔ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور آج کس کس انداز سے شرک کیا جا رہا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا لکھوں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں۔ یہاں تک کفر کیا جاتا ہے۔ یہ غلب میں آ کے کہ میں مصطفیٰ کی عظمت لکھتا ہوا، اس کی شان لکھتا ہوا، کیا لکھوں؟ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو خدا لکھوں کہ آپ خدا ہے، پھر میں سوچتا ہوں نہیں، آپ کو خدا کہوں پھر بھی شان میں کمی ہے۔ میں یہ لکھنا چاہتا ہوں آپ خدا کے بھی خدا ہیں، آپ اللہ کے بھی خدا ہیں۔ یہاں تو کفر کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ اور تھے جو اور ہے۔ اللہ کے بندو، توحید اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ توحید پہ محنت کریں۔ توحید میں اگر لچک ہوئی، توحید میں اگر نقص ہوا، کمی ہوئی ذرہ کے برابر بھی، اللہ رب العزت ساری عبادات کو برباد کر دیں گے۔ ذرہ برابر بھی اگر عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ آ گئی، اس لیے عقیدہ توحید پر محنت کرے۔ توحید کیا ہے؟ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا ایک اللہ رب العزت ہے۔ اس کائنات کے ذرے کو بھی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے پہاڑوں کو، شمس و قمر کو، آسمان و زمین کو بھی ایک اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی حصے دار نہیں ہے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے میں۔ آج کس کس کو خالق سمجھا جاتا ہے، کس کس کو بیٹے دینے والا سمجھا جاتا ہے، کس کس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے، کس کس کو حاجت روا مانا جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمانوں میں کے گھروں میں پیدا ہوا، گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، کانوں میں عذاب مسلمان مولویوں نے دی ہے۔ ککڑ لے کر جا کے پیر کو کہتا ہے لے ککڑ تے دے پتر۔ اس انداز سے شرک کیا جاتا ہے، اس انداز سے اللہ کی توحید کو للکارا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ذرہ برابر بھی اگر عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے اور توحید الوہیت۔ تمام قسم کی عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، سور و پکار ہے، صدقات و خیرات ہیں، روزہ ہے،
तमाम किस्म की इबादत जो है उसका मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह के सिवा किसी गैर के नाम की नजरो न्यास इंसान की हलाकत और तबाही और बर्बादी और जहन्नम में दाखिल करने वाली है। आपने वो वाक़या सुन रखा है कि एक शख्स एक मक्खी की वजह से जन्नत के महल्लात का मालिक बन गया और एक शख्स एक मक्खी की वजह से जहन्नम का ईंधन बन गया। पूछा गया अल्लाह के रसूल, मक्खी की वजह से एक शख्स जन्नती और एक शख्स जहन्नमी कैसे बन गया है? तो आपने फरमाया कि दो आदमी एक माबद एक दरबार के पास से गुजर रहे थे। वहां जो मुजावर थे उनका उसूल था कि जो भी यहां से गुजरेगा वो चढ़ावा चढ़ाएगा। उन्हें रोका गया, कहा यहां चढ़ावा चढ़ा के जा सकते हो वरना तुम यहां से नहीं गुजर सकते। उन्होंने कहा हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा यहां मक्खी मार के चढ़ा दो। एक ने मक्खी मारी, चढ़ा दी, चला गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाखिल नार फी जुबाबा, एक मक्खी की वजह से जहन्नम का ईंधन बन गया। एक मक्खी। यहां क्या मुर्गे, क्या दुम्बे, क्या छतरे, क्या ऊंट, क्या डेगे, क्या चढ़ावे, जाओ सर्वे करके देखो। इन बुजुर्गों के मकबरों के और मजारों में जाके देखें किस कदर थोक के हिसाब से गैरुल्लाह के नाम की नजरों न्याज दी जा रही है, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। मुसलमानों के घर पैदा होने वाले 11 चांद की 11 होती है तो जानवरों का दूध भी बेचते नहीं है। उस दिन 11वीं वाले के नाम पे तकसीम करते हैं, अब्दुल कादर जलानी अलैहि रहमा के नाम पे उसको खुश करने के लिए 11वीं देते हैं। ये क्या है? ये चढ़ावा है, ये नजरो न्याज है जो सैयदना अब्दुल कादर जलानी अलैहि रहमा जो अल्लाह के वली थे, उनकी वलायत में कोई शक नहीं। उनके नाम पे उनको खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, हालांकि सदकात व खैरात और नजरो न्याज अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहे, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसी जगह पे भी जानवर को ज़बह करने की इजाजत नहीं दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जहां कभी मेला लगता हो, एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा बवाना मुकाम पे मैंने नजर मानी थी कि मैं वहां ऊंट ज़बह करूंगा जाके। आपने पूछा बवाना मुकाम क्या है? क्या वहां कोई दरबार है? नहीं। क्या वहां कोई जहलियत का मेला लगता था या लगता है? कहा नहीं। आपने फरमाया जा अपनी नजर जाके पूरी कर। अगर वहां गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज और चढ़ावा नहीं चढ़ता, जा जाके अपनी इस नजर को तो पूरा कर। तो आपने ऐसी जगहों पे जहां गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज चढ़ाई जाती है, वहां अल्लाह के नाम पे भी नजर न्याज पूरी करने की इजाजत नहीं दी गई। और यहां एक मक्खी को आप देखें, चढ़ा के वो जहन्नम का ईंधन बन गया। दूसरा तौहीद वाला था, उसका अकीदा मजबूत था, उसका मनज मुस्तहकम था, उसके अकीदे पर मेहनत उसके वालिदैन ने कर रखी थी। उसको ऐसे मुआशरे में तौहीद पर उसको ठोस मालूमात थी, उसके पास रासिक फिल अकीदा था, फिल ईमान था, मजबूत उसका मनज था, अकीदा था। उसने डट गया, उसने कहा मैं मक्खी गैरुल्लाह के नाम पे नहीं चढ़ा सकता, मक्खी भी अल्लाह की मखलूक है, मैं इसको गैरुल्लाह के नाम पे क्यों चढ़ाऊं? नहीं मैं चढ़ा सकता। उन्होंने कहा कत्ल कर देंगे। कहा कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। क्या वजह है? यह अकीदा था, तौहीद थी। तौहीद में, अकीदे की मजबूती में इस्लाम ने यही उसूल दिए हैं, ऐसे रहनुमाई की है, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन कुतिलता और हुर्रिकता, अगरचे तेरे टुकड़े कर दिए जाए, इन कुतिलता, ये बाबे तफील है,
اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ ان قتلتا، تیرا قیمہ کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے مجبور کیا جائے کہ یہاں سجدہ کر، یہاں غیر اللہ کی عبادت کر، تو تو نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوا نہیں دینا۔ او حرکتا، یا تجھے جلا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے تو تو قبول کر لینا، لیکن اللہ کی توحید میں خلل نہ آنے دینا۔ یہ تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلا واسطہ شاگردوں کو کی تھی کہ تم نے مر جانا، کٹ جانا اور جلنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ تم نے کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ محنت کریں اپنی عورتوں پر۔ تمہاری عورتیں، او اہل حدیث کہلانے والوں، تمہاری عورتیں جہالت کی وجہ سے جاتی ہیں تویز لینے کے لیے، درباروں میں جاتی ہیں، جادو کرتی ہیں، بچہ پیدا ہونے میں، اولاد ملنے میں سال، 2 سال، 3 سال تاخیر ہو جائے، تمہاری بیویاں بھاگتی ہیں، در در پہ ٹھوکریں کھانے کے لیے تعویذ لاتی ہیں، مشرکوں سے، بے ایمان لوگوں سے جا کے تعویذ لاتی ہیں۔ اس میں قصوروار ذمہ دار ہم نے اپنی عورتوں کو جاہل رکھا، ہم نے ان کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو قرآن نہیں سکھایا، پیغمبر کی حدیث نہیں سکھائی۔ ہم تو ان کو جمعہ پڑھانے کے لیے بھی نہیں لاتے کہ کہیں ان کو عقیدہ اور توحید اور ان کو علم آ جائے۔ یہ ذمہ دار ہم ہیں۔ اپنی اولادوں پہ، اپنی بیویوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ محنت کریں، محنت توحید میں محنت کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، جو ابھی بالغ نہیں تھے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کو اپنے پیچھے بٹھاتے سواری پہ اور اس کے عقیدے کو مستحکم کرتے، توحید سکھاتے، عقیدہ بناتے۔ یا غلام علم، اے بیٹے یہ عقیدہ بنا لے، یہ سوچ بنا لے، یہ نظریہ بنا لے، اللہ نے تیرے مقدر میں جو نفع لکھا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تیرے نفع کو نقصان میں نہیں بدل سکتی۔ یہ اللہ کے پیغمبر اپنے چچا کے بیٹے کو، چھوٹے سے بچے کو توحید سمجھا رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو درس دیا جا رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، میں سارا خطبہ وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا جو اللہ کے پیغمبر نے 8-10 سال کے بچے کو خطبہ دیا تھا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کس قدر اہم مسئلہ ہے عقیدہ توحید کو سمجھانا؟ آپ نے فرمایا اے بچے اپنا عقیدہ بنا لے، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان لکھا ہے، کوئی بیماری لکھی ہے اللہ نے تیرے مقدر میں کوئی گھاٹا لکھا ہے، پریشانی لکھی ہے، وہ تجھے پہنچ کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت تیرے نقصان کو نفع میں نہیں بدل سکتی۔ یہ عقیدہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے دن جب مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہے تھے، انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گانے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکلی۔ طلع البدر الینا، آج چاند طلوع ہو چکا ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے بڑے ترانے گائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بڑے گیت گائے۔ ایک بچی نے ان ترانوں اور ان گیتوں میں یہ بات کہہ دی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، آج ہمارے اندر وہ پیغمبر آیا ہے، وہ ہستی آئی ہے جو جانتا ہے ما فی غدن، کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، آپ کے دائیں بائیں ابو بکر اور بڑے بڑے انصار صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ایک چھوٹی سی بچی کی یہ آواز ٹکرائی کہ ہمارے اندر یہ نبی آیا ہے،
جو کل کی خبر جانتا ہے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. آپ اس بچی کے پاس آئے, کہا یہ بات مت کہے, یہ نہ کہے. کوئی ایسی ہستی نہیں جو یہ جانتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل کی خبر صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ عقیدہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھلایا جاتا ہے, توحید پر محنت کی جاتی ہے. ہم زیرو ہیں عقیدہ سمجھانے میں. اپنے بچوں پر محنت کرو, عورتوں پہ خاص کر محنت کرو. یہ عقیدے کی کمزور ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا, جو بہت بڑا فتنہ ہوگا, اس کے دائیں دودھ کی نہریں چلتی ہوں گی اور اس کے بائیں آگ کی نہریں چلتی ہوں گی. جو مانے گا اس کو دودھ کی نہروں میں ڈال دے گا, جو نہیں مانے گا اس کو آگ کی نہروں میں ڈال دے گا. بہت بڑی آزمائش بن کے آئے گا. جو بستی والے مانیں گے کہے گا یہاں بارشیں برسیں گی اور وہاں کھیتیاں اگیں گی, باغات اگیں گے. جس بستی والے نہیں مانیں گے وہاں بارشیں رک جائیں گی, کھیت و کھلیان نہیں اگیں گے, کاٹسالیاں آ جائیں گی. اتنی بڑی آزمائش بن کے آئے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی. عورتوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں, اور اس وقت لوگ اپنی عورتوں کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے گھر میں بند کر لیں گے, اپنے گھروں کو مکفل کر لیں گے, تالے لگا لیں گے. اگر انہیں کسی ضرورت اور کام کاج کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے گی, وہ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی یا اپنی ماں کو زنجیروں سے باندھ کر جکڑ کر جائے گا, کہیں یہ بھاگ کر دجال کے لشکر میں نہ جلی جائے. عورتوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں, اس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ اساس ہے نجات کی. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, توحید ہے تو سب کچھ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, عقیدہ توحید پر محنت کرے, لا الہ الا اللہ کو سمجھنے پر محنت کرے, لا الہ الا اللہ پر محنت کریں, اس کو سمجھیں, اس کے مفہوم کو جانیں. اگر آپ نے ایک لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا, اپنے بیوی بچوں کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا لیا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا, اگر آپ مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہو گئے, انشاءاللہ یہ نجات کی بہت بڑی نوید ہے, یہ نجات کی بہت بڑی اساس ہے. جیسا میں نے کل ذکر کیا تھا, عمرو بن ناس نے کہا تھا نجات کی بہت بڑی اساس میرے پاس کلمہ توحید ہے, یہ بہت بڑی نجات ہے. آپ حدیث مطاقہ سنتے رہتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کے 99 نیکیوں کے دفاتر کو کھولا جائے گا, ان کے اوراق کو پلٹا جائے گا, اس کی نیکیوں کو تلاش کیا جائے گا. لیکن مسند احمد کے الفاظ ہیں, اس کے 99 دفاتر میں کوئی نیکی نہیں ملے گی. اس کو اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ لے جاؤ اس کو اور اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے, گھسیٹ رہے ہوں گے. اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی, لا تعجلو, لا تعجلو, جلدی نہ کرو, جلدی نہ کرو, اس کو واپس لاؤ. اس کے دفاتر میں ہمیں ایک پرچی ملی ہے, اس پرچی میں اس کی ایک نیکی ہے, اس کو واپس لے کر آؤ. اور یہ اس کی پرچی, اس کا وزن کیا جائے گا اور اس کو نیکیوں کے ترازو میں تولا جائے گا, پھر فیصلہ کیا جائے گا, اس کو واپس لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ رب العزت اس کو وہ پرچی تھمائیں گے اپنے ہاتھوں سے کہ یہ پرچی پکڑ, خذ البطاقہ اور اندل میزان چلا جا, جہاں نیکیوں اور بدیوں کو تولا جا رہا ہے. اور کتنے بڑے وہ رجسٹر ہیں, ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ حد نگاہ تک طویل ہوگا, حد نگاہ تک اتنا بڑا رجسٹر ہوگا.
सब गुनाहों से भरे हुए। एक पर्ची, वो कहेगा ये मेरी पर्ची, इतने बड़े रजिस्टरों के मुकाबले में क्या हैसियत है, क्या वजन होगा इसका। अल्लाह फरमाएंगे जा, तू जाके अपनी इस नेकी का वजन तो करवा। वो वजन करवाने जाएगा, कब कपाता हुआ जा रहा है, डरता हुआ जा रहा है। अल्लाह उसे कह रहे ला जुल्मा अलैकल यौम, डर नहीं, आज कोई जुल्म नहीं तुझ पर किया होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी, जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी, उसकी नेकी को भी उस दिन नेकियों के तराजू में डाला जाएगा, उसको बड़ा मुकाम दिया जाएगा, छोटी सी नेकी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे ला जुल्मा अलैकल यौम, तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, जा जाके वजन करवा। वो वजन करवाया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, जब उसकी वो एक पर्ची को एक पलड़े में रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में उसके 99 दफ्तर रखे जाएंगे, 99 रजिस्टर रखे जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, वो छोटी सी पर्ची 99 रजिस्टरों से भारी पड़ जाएगी, वो पलड़ा नीचे लग जाएगा और 99 रजिस्टरों का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा और उसकी निजात का और उसके जन्नती होने का ऐलान कर दिया जाएगा। उसको मुबारकबादें दी जाएंगी, उसको खुशखबरियां दाएं बाएं से मिलेगी, तुझे मुबारक हो, तुझे जन्नती होने का तुझे ऐलान कर दिया गया है, जन्नत की सनद तुझे दे दी गई है, जन्नत का पैमाना दे दिया गया है। लोग हैरान रह जाएंगे कि क्या वजह है, इसके 99 दफातर गुनाहों से भरे हुए थे, एक पर्ची इसकी निजात का सबब बन गई। इस पर्ची में क्या होगा, इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है। हदीस के अल्फाज हैं, युफ्ताहु तुफ्ताहु अमामल खलाइक, पूरी कायनात के सामने उस पर्ची को खोला जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा। फैज़ा फीहा, उस पर्ची में जो लिखा होगा वो फरिश्ता पढ़ के सुनाएगा कि फैज़ा फीहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लिखा होगा, ये मरते दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह के मंच पर कायम रहा है, इसने इस पर खलल नहीं आने दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता रहा और आपके हुक्मों पर चलता रहा, कायम रहा है, आज इसकी निजात का सबब बन गई। तो मेरे भाइयों, कई चीजें हैं जो आमाल की कबूलियत से जिनका ताल्लुक है, उनमें एक तौहीद है, और जिस वजह से आमाल बर्बाद होते हैं वो शिरक और कुफर है। सिर्फ एक चीज पे आज मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रख सका हूं कि अकीदा तौहीद निजात की असास है। अगर अकीदे में शिरक की मिलावट आ गई, कुफर की मिलावट आ गई, फिर सारे के सारे अमल बर्बाद हैं, गारत हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत अकीदा तौहीद पर करें। बाकी जो शराइत हैं अमल की कबूलियत की, जिस वजह से आमाल कबूल होते हैं, अगर ना हो वो आमाल मरदूद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो और भी कई हैं, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात में करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक जिंदा रखे अकीदा तौहीद पर जिंदा रखे। मौत आए तो अकीदा तौहीद की हालत में आए। क्यों? आखिरी दम तक इंसान फिसल सकता है, उसके अकीदे में झूल आ सकती है, उसके अकीदे में नक्स पैदा हो सकता है। हदीस में आता है इंसान जन्नत वाले अमाल करता रहता है, हत्ता कि जन्नत में दाखिल होने में एक बलिश्त का फासला रह जाता है, अचानक कुफर कर बैठता है, शिरक कर बैठता है, बुरे अमाल में लग जाता है, जिससे वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। सारी जिंदगी की मेहनतें, सारी जिंदगी की रियासतें, सारी जिंदगी की इबादतें बर्बाद हो जाती हैं, इंसान जहन्नम में चला जाता है। इसलिए मरते दम तक अकीदा तौहीद पर कायम रहने की कोशिश करनी है, साथ अल्लाह से दुआ करनी है। दुआ क्या है? या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, दिलों को फेरने वाले
میرے دل کو اپنی توحید اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یہ ساری زندگی دعا کرتے رہنا ہے۔ توفنا مسلمین، ہمیں موت آئے تو فرما برداری اور اسلام کی حالت میں موت آئے، دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، کوشش بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھے اور توحید کی حالت میں ہی اللہ ہمیں موت دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر